السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید ذیشان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صدا ٹیلی میڈیا۔ اشفاق نامہ کے 216 پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام۔ ناظرین، ایک ہفتے پہلے کی بات ہے، میں اور میرا دوست حاجی شفیق موٹر سائیکل پر پتوں کی سے لاہور شاہ عالم مارکیٹ گئے۔ میرا کھلونوں کا چھوٹا سا کاروبار ہے، بچوں کے کھلونے لے کر آتا ہوں اور پتوں کی میں ایک چھوٹی سی ایسی دکان ہے جہاں یہ کھلونے رکھ کر بیچ دیتا ہوں، اپنا اور اپنے بچوں کا رزق کماتا ہوں۔ اور حاجی شفیق صاحب کا پتوں کی میں ایک بک ڈیپو کا سٹور ہے۔ ہم دونوں کی دکانیں تقریباً 15 سال سے چل رہی ہیں۔ ہم نے شاہ عالم مارکیٹ سے میری دکان کے لیے کھلونے وغیرہ خرید لیے اور اب حاجی صاحب کے ڈیپو کے لیے اردو بازار گئے کہ وہاں سے انہوں نے کچھ ضروری سامان خریدنا تھا۔ ابھی ہم سامان خرید ہی رہے تھے کہ حاجی شفیق کو ان کی بیٹی کا فون آیا کہ ابو آپ کے دماغ نے مجھے طلاق دے دی ہے، میری علیحدگی ہو گئی ہے، آپ فوراً آئیں اور مجھے لے جائیں۔ جب حاجی صاحب نے فون جیب میں ڈالا تو میں ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کے چہرے کا رنگ پیلا زرد ہو گیا۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے تھوڑا سا ذکر کیا اور پھر کہا شام کو بتاؤں گا، فی الحال میں موٹر سائیکل لے کر جا رہا ہوں، تم بس پر واپس آ جانا۔ میرے لاکھ پوچھنے کے باوجود حاجی صاحب نے مجھے تفصیل سے کچھ نہیں کہا اور جلدی سے موٹر سائیکل لی، پھر موٹر سائیکل کو دوڑاتے ہوئے گھر کو واپس چلے گئے۔ نہ جانے کون سی سوچوں میں گم تھے کہ راستے میں چلتی ہوئی موٹر سائیکل پر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، بجلی کے پول سے ان کی موٹر سائیکل ٹکرائی اور وہی سڑک پر جان دے دی۔ بظاہر یہ بات اتنی سی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا اور بندہ فوت ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت مقرر تھا، لیکن کوئی بات تو تھی جو ایک اچھے بھلے صحت مند خوشحال آدمی کی اچانک موت کا باعث بنی۔ اس میں کہیں نہ کہیں تو انسانی غلطی نے بھی ضرور اپنا حصہ ڈالا ہوگا، کسی نہ کسی انسان کا دوش اور کوئی نہ کوئی مجرم تو ضرور ہوگا۔ قصہ مختصر، کچھ عرصے کے بعد میں اپنے دوست کی اس بچی سے ملا اور پوچھا کہ بیٹی 3 بچوں کے ساتھ خاوند نے جو تمہیں چھوڑ دیا ہے، ایسی کیا بات ہوئی تھی؟ تمہارا فرسٹ کزن بھی تو تھا۔ اس بیٹی نے جو بھی وجہ بتائی وہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ الزامات کی ایک لمبی فہرست تھی، لیکن وہ صاحبزادی مجھے کہیں بھی یہ نہیں بتا سکی کہ معاملات کی بہتری کے لیے خود اس نے کیا کیا۔ لیکن ایک بات میں نے بطور خاص نوٹ کی کہ بیٹی کے ہاتھ میں 1.5 لاکھ والا آئی فون تھا۔ مرحوم دوست میرے رشتہ دار بھی تھے، ان کا سابقہ دماد اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ایک آدھا ادارے میں کلرک کا کام سر انجام دیتا تھا۔ چند دن بعد میں بطور خاص اس سے ملنے گیا۔ پوچھا کہ جوان، جو تم اتنی انتہا پر پہنچے، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تمہیں تمہارے بچے پیارے نہیں تھے، آخر ہوا کیا؟ کس بات نے تمہیں اتنا مجبور کیا؟ تو وہ بولا کہ چچا میری 2 سالیاں ہیں، دونوں انتہائی امیر گھروں میں بیائی ہوئی ہیں، کوٹھیوں کاروں اور نوکر چاکروں والی ہے۔ جب بھی میری بیوی اپنی بہنوں کو مل کر آتی، میرے گھر جھگڑا شروع ہو جاتا، مجھے بات بات پر غریبی کے تانے ملتے۔ میں 45,000 کا ماہانہ کا ملازم ہوں، جتنا کر سکتا تھا کیا، لیکن آخر اب یہ بات میری برداشت سے باہر تھی۔ صاحبزادے نے مزید کہا کہ مجھے اپنی بیوی بہت پیاری تھی، مجھے اپنے بچے بہت پیارے تھے، حالانکہ میرے پاس 8,000 والا موبائل ہے، لیکن میں نے بیوی کو آئی فون لے کر دیا۔ بے شک وہ پرانا ہی صحیح، لیکن اتنا پرانا بھی نہیں، یہ میں نے 3 ماہ کی سیلری سے پیسے جوڑ جوڑ کر فون خریدا تھا، جبکہ ابھی بقیہ اس کی کچھ قسطیں میں نے ادا کی۔ پھر میری بیوی نے کار کا مطالبہ کیا، اس کے لیے مجھے بینک سے لون لینا پڑتا۔ میری تنخواہ اتنی نہیں کہ میں ہر ماہ باقاعدگی سے قسطیں ادا کر سکتا، تو میں نے اس سے کہا میں تمہیں کار خرید کر نہیں دے سکتا، مجھے وہ کچھ وقت دے دو۔ اس بات پر میری بیوی پورا 1 مہینہ مجھ سے لڑتی رہی اور جسے میں برداشت کرتا رہا۔ جہاں میں ملازم ہوں وہاں کیا چل رہا ہے، کیا مصیبتیں ہیں، کیا مشقتیں ہیں، میں نے کبھی اپنی بیوی کو پریشان نہیں کیا۔ افسروں کی باتیں سنتا ہوں، حتیٰ کہ بعض دفعہ تو افسروں کی گالیاں بھی سنتا ہوں، سر جھکا کر اپنی بیوی اور بچوں کے لیے سنتا ہوں، لیکن انہیں ہمیشہ حلال کا کھانا کھلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ چند دن بعد بیگم کی فرمائش پر پرانا ٹھیک ٹھاک چلتا ہوا فریج بیچ کر قسطوں پر فل سائز نیا فریج لے لیا۔ پھر اے سی کا کہا گیا، میں نے بڑی مشکلوں سے قسطوں پر اے سی لیا۔ ان سب کے باوجود مجھے تانے ہی تانے ملتے تھے، میں اپنی نظر میں حقیر بن کر رہ چکا تھا۔ علیحدگی والے مہینے بجلی کا بل 25,000 آیا تھا، 45,000 کل تنخواہ میں سے کیا کرتا۔
10,000 دودھ کا بل بنتا تھا، 6,000 بچوں کی فیسیں، اوپر سے بیگم کی لاحدود خواہشات اور فضول کی باتیں. میں پہلے ہی بیگم کی خواہشات سے تنگ تھا، بالکل ناک میں دم کر چکی تھی. فوری جھگڑا اس پر پل ہوا تو اس نے مجھے باتیں سنانی شروع کر دی کہ میری دونوں بہنیں دن رات اے سی چلا کر بیٹھتی ہیں، ان کے گھر میں گاڑیاں ہیں، ان کے گھر میں نوکرانیاں ہیں، ان کو اتنی گرمی میں کچن میں کام نہیں کرنا پڑتا، انہیں صفائی ستھرائی نہیں کرنی پڑتی، یہ وہ فلاں فلاں. اور پھر آخر میں بات اس انتہا تک پہنچی. یہ بات کرتے ہوئے وہ لڑکا رو پڑا. ساری بات سن کر میں نے اپنا سر جھکایا اور گھر واپس آ گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے. بچوں کے کھلونے بیچتا ہوں، لیکن میں نے اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کو کم از کم خواہشات کے ساتھ زندہ رہنا نہیں سکھایا اور نہ کبھی بتایا. خیر اس وقت وہ علیحدگی یافتہ بیٹی اپنی شادی شدہ بھائی کے 3 مرلے کے مکان والے اوپر کے کمرے میں رہ رہی ہے. جب بجلی بند ہو تو اس کمرے میں بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے بھٹی میں دانے بھونتے ہیں. نہ اوپر واش روم ہے نہ کچن ہے. بچے نیچے آ جائیں تو ان کی ممانی تھپڑ لگا کر اوپر واپس بھگا دیتی ہے. یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ 26 سالہ لڑکی صرف 1 سال میں 50 سال کی اماں نظر آتی ہے. سنا ہے کسی پرائیویٹ اسکول میں 9-10 ہزار کی نوکری بھی شروع کر دی ہے. میری عمر اس وقت 45 سال ہے اور میں نے دیکھا ہے بہت سی بہنیں بیٹھ جاتی ہیں. کہانی تھوڑے فرق کے ساتھ سب کی ایک جیسی ہے. سمجھداری سے کام لے، اپنے گھر کو خود جنت بتائے. اکثر بہنیں یہ نہیں جانتی ان کے شوہر حضرات کس قدر مشقت تکلیف سے کام کرتے ہیں، باہر کون کون سی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کس کس کی باتیں سنتے ہیں. بعض دفعہ 2 ٹکے کا انسان بھی ایسی ایسی بات سنا جاتا ہے کہ برداشت نہیں ہوتی، لیکن وہ بندہ اپنے بیوی بچوں کے لیے سر جھکا لیتا ہے. کڑوی باتیں پینی پڑتی ہیں. لہٰذا کسی کے بہکاوے میں نہ آئے. ہر چیز، ہر خواہش سب کے لیے نہیں ہوتی. جس سے اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے وہ آپ کے لیے بہتر سے بہترین ہے. اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں. کسی کے گھر کی اچھی عمارت یا بڑی گاڑی یا اے سی وغیرہ کو دیکھ کر اپنے گھر کو جہنم نہ بنائیں. یہ خدا کی تقسیم ہے، اس کی مرضی ہے، جس کو جب چاہے جیسے چاہے نواز دے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.